بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند تنکوں کی خیر ہو یا رب، برق کی زرد پر آشیانہ ہے۔ السلام علیکم برادران ملت اسلامیہ۔ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم امت کے اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کی ضرورت اتنی شدید ہوتی جا رہی ہے کہ اب مسلمان مزید غفلت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تباہی کا ایک ہولناک طوفان دبے پاؤں ملت اسلامیہ کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ سامراجی اور صہیونی طاقتیں انتہائی ہوشیاری اور چابک دستی کے ساتھ حالات کو ایسے رخ پر موڑنے کو کوشش کر رہی ہیں جس سے مسلمانوں کے لیے زندگی کے تقاضوں کا مقابلہ کرنا نہ صرف مشکل تر بلکہ ناممکن ہو جائے۔ چنانچہ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ ہر کس و ناقص آج کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے کہ ایسے مسلمان ملک جو قدرتی وسائل کی بنیاد پر اقتصادی خوشحالی سے ہمکنار ہیں، انہیں سیاسی اور دفاعی لحاظ سے کمزور رکھنے کی پہم اور مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جن ملکوں کے پاس فنی اور تکنیکی مہارت ہے انہیں اس کے ثمرات سے محروم رکھنے کے لیے شرمناک حد تک سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غیر مسلم طاقتوں کا ہمارے خلاف یہ طرز عمل جو اپنے اندر انتہائی خطرناک عزائم لیے ہوئے ہے، ہمارے اندر پائی جانے والی بعض کمزوریوں کی وجہ سے بھی اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ مسلمان ملک کبھی سرمایہ داری اور کمیونزم کے نام پر ایک دوسرے کے مخالف بنے رہے اور کبھی جمہوریت اور امریت کے لیبل نے ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے رکھا، جبکہ ہمارے اتحاد و اتفاق اور کامیابی کا راز اسلام کی فراہم کردہ طاقت و قوت میں تھا اور ہے، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ ذرا غور فرمائیں، دنیا میں اسلامی ممالک کی تعداد کم و بیش 50 ہے۔ 5 ارب آبادی کی اس دنیا میں 1 ارب مسلمان ہیں۔ گویا دنیا میں ہر 5واں شخص مسلمان ہے، جو بلا شبہ آج کے مسائل میں گھری ہوئی سسکتی دنیا اور کراہتی ہوئی انسانیت کو دکھوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ عالم اسلام ایک بار پھر متحد ہو جائے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا اتحاد ہی ایک ایسا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے جو آج کی سیاست پر اپنے اثرات ڈال کر دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ دوست تو پھر دوست ہیں، دشمن بھی جانتے ہیں کہ اگر آج مسلم قوم مکمل یکجہتی کا اظہار کر دے تو غربت و افلاس نام کی کسی چیز کا وجود باقی نہ رہے اور دنیا کو درپیش مسائل ہی نہ رہیں۔